بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرأ بتعریف الکلمۃ والکلام لأنه یبعث فی هذا الکتاب عن احوالهما فمتى لم يعرف کیف یبعث عن احوالهما. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی مفرد کے لیے کی گئی ہو. کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی مفرد کے لیے کی گئی ہو. سمجھے بات کو؟ متن کے معنی کریں. کلمہ لفظ ہے ایسا جو وضع کیا گیا ہو ایسے معنی کے لیے کہ وہ معنی مفرد ہوں. مزید اس کی جو تعریف ہے، اس کی وضاحت، اس پہ قیدوں کے فائدے، معنی کا مطلب کیا ہے، مفرد میں جو احتمالات ثلاثہ ہیں، ان سب پہ گفتگو آگے چل کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، فی الحال ہم نے تعریف کا خلاصہ بتایا ہے. توجہ ہے؟ یہ ہو گیا تعریف کا خلاصہ. تو پھر کتاب کی ابتدا کس سے ہوئی؟ کلمہ کی تعریف سے ہوئی. آگے چل کے کلام کی تعریف بھی کریں گے. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. تو کتاب کی ابتدا بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کے بجائے کلمہ اور کلام کی تعریف سے ہے. کس سے ہے؟ کلمہ اور کلام کی تعریف سے. کتاب کی ابتدا کلمہ اور کلام کی تعریف سے ہے. تو سوال تو بنے گا نا کہ کتاب کی ابتدا کلمہ اور کلام کی تعریف سے کیوں کی؟ کتاب کی ابتدا کلمہ اور کلام کی تعریف سے کیوں کی؟ بات پہ توجہ دیں. یہ کتاب ہے علم نحو میں. علم نحو کا موضوع کلمہ کلام ہے. علم نحو کا موضوع کلمہ کلام ہے. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موضوع کی ذات سے بحث علم میں نہیں کی جاتی. موضوع کے عوارض ذاتیہ اور احوال سے بحث کی جاتی ہے. اور تعریف جو ہے وہ عوارض ذاتیہ اور احوال کی پہچان نہیں کرواتی، وہ ذات کی پہچان کرواتی ہے. تعریف کا تعلق عوارض ذاتیہ اور احوال سے نہیں ہوتا، تعریف کا تعلق ذات سے ہوتا ہے. بحث ہونی تھی عوارض ذاتیہ اور احوال سے. شروع جو کر رہے ہیں، گفتگو جو ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ وہ تعریف سے ہو رہی ہے جس کا تعلق ہے ہی ذات سے. یہ اعتراض بنا نہیں. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں دھیان سے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی کلمہ اور کلام کی تعریفوں کے ساتھ. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. آگے چل کے فرمایا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کتاب ہے علم نحو میں. علم نحو کا موضوع ہے کلمہ کلام، اور فن کے اندر موضوع کے احوال یعنی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. موضوع کے احوال یعنی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے علم کے اندر. ٹھیک ہے. اور جو تعریف ہے اس کا تعلق احوال اور عوارض ذاتیہ سے نہیں ہوتا، ذات سے ہوتا ہے. تعریف ذات کی معرفت کا افادہ کرتی ہے، ذات کی پہچان کرواتی ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف موضوع کے علم کے اندر جو بحث ہوتی ہے، علم کے اندر جو بحث ہے وہ ذات کے بارے میں بحث نہیں ہوتی، وہ احوال اور عوارض ذاتی کے بارے میں بحث ہوتی ہے. سمجھے بات کو؟ تو جس چیز کے بارے میں بحث ہونی ہے، جس چیز کے بارے میں بحث ہونی ہے، کلمہ اور کلام کی تعریف کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور کلمہ اور کلام کی تعریف جو چیز ہے یہ اس سے بحث ہونی نہیں ہے. تو پھر اعتراض یہ بنا کہ کتاب کی ابتدا کلمہ اور کلام کی تعریفوں سے کیوں کی؟ کتاب کی ابتدا کلمہ اور کلام کی تعریف سے کیوں کی؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ ٹھیک ہو گئے یہ ہے اعتراض. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بدأ بتعریف الکلمۃ والکلام لأنہ یبحث فی ھذا الکتاب عن احوالہما فمتى لم یعرف کیف یبحث عن احوالہما. بات یہ کہ ابتدا کی کلمہ اور کلام کی تعریفوں سے کیوں کی؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو بھائی اس علم کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، اور کلمہ اور کلام کی ذات سے بحث نہیں ہوگی اس علم کے اندر، کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوگی. ہم کہتے ہیں متى لم یعرف، جب تک انہی کی پہچان حاصل نہیں ہوگی، جب تک کلمہ کلام کی معرفت نہیں ہوگی،
کلمہ کلام کی معرفت نہیں ہوگی تو ان کے احوال سے کیسے بحث ہو پائے گی؟ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بات پہ آپ توجہ دیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے گفتگو کرنی ہے جیلانی کے بارے میں. پانی نہیں لے کے آیا؟ ٹھیک ہے بیٹھے بیٹھے. ہم نے جیلانی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اب پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے جیلانی کون ہے. اب 10 جملے بول دیے. اب سارے ایک دوسرے کو دیکھنے میں یہ جیلانی، یہ اچھا شاید وہ باہر جو گیا ہو وہ جیلانی ہو. اس گفتگو، وہ گفتگو درست ہے غلط ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا کس سے تعلق جڑ رہا ہے، یہ تو ساری باتیں تب معلوم ہوں گی، تب ان کی جو ہے نا وہ نشاندہی ہوگی ذہنی طور پر، جب کہ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ جیلانی کون ہے. اب کلمہ معرب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. خود کیا ہوتا ہے؟ خود کلمہ کیا ہے؟ کس کو کلمہ بولتے ہو؟ جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی ذہن میں رکھنا اب جو ہے نا یہ بحث تام نہیں ہو، بحث مفید نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے جواب دے دی. بات سمجھے؟ خلاصہ پھر سمجھیں. اعتراض کیا بنا؟ اعتراض یہ بنا کہ کلمہ اور کلام کی تعریفوں سے کیوں کتاب کی ابتدا کی، جبکہ کلمہ اور کلام علم کا موضوع ہے اور ذات سے بحث نہیں کرتا. علم موضوع کی ذات سے بحث نہیں کرتا، علم بحث کرتا ہے موضوع کے احوال یعنی عوارض ذاتیہ سے. اور تعریف کا تعلق ذات سے، تعریف کا تعلق موضوع اور عوارض، تعریف کا تعلق احوال اور عوارض ذاتیہ سے نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب دیا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد بتعریف الکلمۃ والکلام لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما فمتى لم يعرف كيف يبحث عن أحوالهما. بات یہ کہ اس فن کے اندر، اس کتاب کے اندر ان کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن جب تک ان کو نہیں پہچانو گے احوال سے کیسے بحث کرو گے؟ بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. ابتدا کی کلمہ اور کلام کی تعریف سے کیونکہ بحث کی جاتی ہے، اس کو روکیں ختم، کیونکہ بحث کی جاتی ہے اس کتاب میں، بحث کی جائے گی اس کتاب میں ان دونوں کے احوال کے بارے میں، تو جب تک یہ دونوں نہ پہچانے جائیں گے کیسے بحث کی جا سکتی ہے ان دونوں کے احوال سے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اعتراض اور اس کا جواب کا خلاصہ آ گیا. بات ہے ہی ذہن میں. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ کرنے کو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، بھئی علامہ جامی شرح جامی کے ہر لفظ کے نیچے شعر سویا پڑا ہے. جی تو وہ ایک طالب علم سے بات ہوئی، اس نے کہا ہم نے کبھی نہیں جگایا، ہم نے کبھی نہیں جگایا، ہم چپ کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں. بھئی وہ شعر جاگ گیا تو مشکل ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے؟ ہاں تو اب اگر آپ شعر جگانا چاہیں تو جاگ سکتا ہے، نہ جگانا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے. علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا بادأ بتعریف الکلمۃ والکلام، بادأ بتعریف الکلمۃ والکلام. اعتراض یہ کہ انہوں نے کہا بادأ بتعریف الکلمۃ والکلام، ابتدا کی کلمہ اور کلام کی تعریف سے، ابتدا کی کلمہ اور کلام کی تعریف سے. سوال یہ کہ اگر ابتدا سے مراد یہ ہو ابتدائے حقیقی، ابتدا سے کیا مراد ہو؟ ابتدائے حقیقی، وہ تو بسم اللہ سے ہے، وہ تو کلمہ کلام کی تعریف سے نہیں ہے. اور اگر آپ ایک صورت یہ بنائیں، بات پہ توجہ دینا، ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ آپ بسم اللہ کو کتاب کا جز نہ مانیں. بات سمجھ رہے ہو؟ کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. اب ذہن میں رکھنا کتاب کی ابتدائی حقیقی کلمہ سے ہو گئی، کتاب کی ابتدائی حقیقی کلمہ سے ہو گئی. بسم اللہ کتاب کا جز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات پہ توجہ دینا. ذہن میں ضرور سوال آتا ہے بھائی جب لکھی کتاب سے پہلے تو کتاب کا جز کیسے نہیں ہے؟ ایسا لازمی نہیں ہے نا. آپ جس کام سے پہلے، بات پہ توجہ دو، جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو یا لکھو اس کا جز بھی ہو، یہ لازمی نہیں ہے. کھانا کھاتے ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو، تو بسم اللہ الگ فعل ہے،
بسم اللہ جہاں سے شروع کی وہاں سے کھانا شروع ہو رہا ہے، یا بسم اللہ پڑھنے کے بعد بفعل عقل جو ہے وہ کھانا ہے؟ بسم اللہ کے بعد ہے نا، تو بسم اللہ اس فعل کا جز نہیں ہے۔ یہاں پر شبہ اس لیے پڑتا ہے کہ بھئی بسم اللہ بھی لکھی ہے، کتاب بھی لکھی ہے، تو دونوں ایک ہی نوع کے افعال ہیں، تو یہ وہاں پڑتا ہے بھئی بسم اللہ کتاب سے جدا کیسے ہو سکتی ہے جبکہ کتاب کی ابتدا میں ہے؟ تو بسم اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بعد والے فعل کا جز بنے، بسم اللہ کی لازم نہیں ہے کہ بعد والے فعل کا وہ جز ہو، بسم اللہ الگ ہے اور بعد والا فعل اس کے بعد شروع ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اگر آپ کتاب کی ابتدا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد سے کریں، کتاب کی ابتدا الکلمۃ سے کریں، ذہن میں رکھنا، اب الکلمۃ سے تو جو ہے نا وہ یعنی کتاب کی ابتدا حقیقی ہو گئی کلمہ کی تعریف سے، لیکن پھر بھی کلام کی تعریف کو کیسے یہاں پر لے کے آؤ گے؟ کلمہ کی تعریف کے بعد کلمہ کی تقسیم ہے، آگے چل کے جا کے کیا ہے وہ کلام کی تعریف ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ تو یہ بادہ بتعریف الکلمۃ بادہ بتعریف الکلمۃ کہتے تو بات بن جاتی، بادہ بتعریف الکلمۃ والکلام یہ بات نہیں بن رہی۔ اعتراض بنا نہیں؟ کاظم دوبارہ سمجھیں، انہوں نے کہا بادہ بتعریف الکلمۃ والکلام، اعتراض ابتدا سے کیا مراد ہے؟ ابتدا حقیقی ہے، یعنی ابتدا حقیقی کا ارادہ کر رہے ہو یا بسم اللہ کے بعد والی ابتدا کا ارادہ کر رہے ہو؟ اگر ابتدا سے ابتدا حقیقی کا ارادہ کر رہے ہو تو نہ کلمہ کی تعریف سے ابتدا ہے نہ کلام کی تعریف سے ابتدا ہے، وہ تو بسم اللہ شریف سے ابتدا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ بسم اللہ شریف کتاب کا جز نہیں، بسم اللہ شریف کتاب کا جز نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے، میں نے وضاحت بھی ابھی آپ کو بتا دی، لازمی نہیں کہ بسم اللہ شریف کتاب کا جز ہو۔ بسم اللہ جو ہے وہ ازراہ برکت لکھ دی، لکھنے کے بعد اب کتاب شروع ہو رہی ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اب کتاب کی ابتدا حقیقی کلمہ سے ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں بادہ بتعریف الکلمۃ، لیکن اعتراض یہ ہے کہ کلام کی تعریف کو کیسے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ بادہ بتعریف الکلام کیسے کہہ رہے ہو؟ بادہ بتعریف الکلام تو درست نہیں ہے، کیونکہ کلمہ ہے، اس کے بعد کلمہ کی تقسیم ہے، وہی اسم و فعل و حرف لأنہا اما ان تدل الی آخرہ، اس کے بعد جا کے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ بادہ بتعریف الکلمہ کہتے تو بات پھر بن جاتی، بادہ بتعریف الکلام تو بالکل ہی بات نہیں بن رہی۔ اعتراض آپ سمجھے نہیں؟ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اعتراض ہے۔ اس کے دو جواب۔ پہلا جواب کہ ابتدا سے مراد ابتدا عرفی، ابتدا سے کیا مراد ہے؟ ابتدا سے مراد ابتدا عرفی، اور ابتدا عرفی جو ہے وہ ہے مقاصد سے پہلے، تو اب کلمہ کی تعریف بھی مقاصد سے پہلے، کلام کی تعریف بھی مقاصد سے پہلے وغیرہ وغیرہ، اس لیے آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ سمجھے نہیں؟ آسان جواب ہے، مختصر جواب ہے، ٹھیک ہے؟ جعفری توجہ ہے؟ جی نہیں ہے؟ صحیح۔ دوسرا جواب ہے کہ ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی، ٹھیک ہے؟ اعتراض اسی صورت پر ہے، ابتدا سے مراد کیا ہے؟ ابتدا حقیقی، قبل کل شیء۔ بسم اللہ کتاب کا جز نہیں ہے، بسم اللہ کتاب کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب کلمہ کے حق میں تو آپ مان رہے ہو نا کہ وہ ابتدا حقیقی کے معنی میں پر وہ صادق ہے، کلمہ کی تعریف۔ ذہن میں رکھنا، ہم نے کہا نا بادہ بتعریف الکلمۃ والکلام، یعنی یہ مجموعہ ابتدا حقیقی میں ہے، اس مجموعہ سے ابتدا حقیقی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ کلمہ اور کلام کی تعریف یہ بے مجموع ہما، یہ دونوں تعریفیں ان سے ابتدا حقیقی ہو رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ابتدا حقیقی بسم اللہ شریف سے ہو رہی ہے تو مراد ہوتا ہے پوری بسم اللہ سے، یہ مراد ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ورنہ حقیقت میں جو ابتدا حقیقی ہے وہ تو با سے ہو رہی ہے، جو تو بسم اللہ سے بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بات سے تو نہیں سمجھ رہا؟ جی تجھے جہاں بھیجو ادھر رہ جاتا ہے، تو جو ہے
تو بات یہ ہے کہ جو ابتدائی حقیقی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی وہ نری با سے ہو رہی ہے، لیکن ارادہ اس کا کیا جاتا ہے بسم اللہ بے مجموعہ، پورے مجموعے سے۔ یہاں پر بھی جو کہا نا بادہ بتعریف الکلمۃ والکلام، یعنی ان دونوں کی تعریفوں کے مجموعے کو کیا کیا ابتدائی حقیقی میں لے کر آئے، سمجھے نہیں؟ یہ بات سال ہے، لیکن اس پر اعتراض بیچ کی تقسیم سے ہے۔ بھائی دیکھو نا، بسم اللہ سے، بسم اللہ کے مجموعے سے ابتدائی حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بسم اللہ یہ کہہ کے بیچ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارا پڑھنے کے بعد اب کہو الرحمن الرحیم، اب تو بات نہیں بنے گی نا، بات سمجھ رہے ہو؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مجموعے سے ابتدا حقیقی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جوڑ کر ایسی حیت پر لاؤ کہ یہ ایک مجموعہ متصور ہو۔ آپ اس کو فصل کے ساتھ لے کر آئے ہو تو یہ مجموعہ متصور ہی نہیں ہے۔ جب مجموعہ متصور نہیں ہے تو پھر اس سے ابتدا حقیقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ تو کلمہ کی تعریف کرتے ساتھ کلام کی تعریف کرتے دونوں اکٹھی آ جاتی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى المفرد الکلام مواد ضمن کلمتین بالاسناد۔ اب اس کے مجموعے سے ابتدا حقیقی بات معقول تھی، ان دونوں کے بیچ جو کلمہ کی تقسیم وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے مجموعے سے ابتدا حقیقی والے احتمال کے لیے مفوت ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ توجہ ہے؟ تو اس کا جواب سمجھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیچ میں جو تقسیم آ رہی ہے نا کلمہ کی، آگے چل کے جو کلام کی تقسیم آ رہی ہے، تقسیم تعریف کا تتمہ، تقسیم کیا ہے؟ تعریف کا تتمہ، وہ تعریف کو کامل کرتی ہے، مکمل کرتی ہے، سمجھی بات کو؟ تو یہ تعریف کا تتمہ ہے، یہ مستقل اور الگ چیز نہیں ہے، یہ تعریف میں اضافہ کا باعث بنتی ہے، لہٰذا یہ الگ چیز نہیں ہے۔ یہ جو اس کے بعد کا نا وہی اسم و فعل و حرف لأنہا الی آخرہ، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ تعریف کا تتمہ ہے، یہ الگ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ جو مجموعی، اصل اعتراض تھا کہ مجموعی صورت بنے گی تو آپ ابتدا حقیقی کا قول کر سکتے ہیں، تو یہ مجموعی صورت میں کسی طرح سے کوئی معنی نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن جو مد کو تھوڑا لمبا کر لیں، سمجھے بات کو؟ ہاں، اتنی مد اتنی لمبی کریں جو علم قرات کے اندر اس کی حد بیان کی گئی ہے، اس سے زائد جو لحن شمار ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو حیم یہ مد ہے، اس کو لمبا کر لیں، تو یہ مد کی کو جو آپ نے طول دیا، اس کو لمبا کیا، تو یہ اس کی مجموعی جو حیت ہے اس میں کسی قسم کی وہ مضر نہیں ہوگی، مجموعی حیت کو نہیں بگاڑے گی، خراب نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی کا تتمہ شمار ہے۔ تو جو تتمہ ہے وہ حیت مجموعیہ، اس کے لیے مضر نہیں ہے، اس میں مضر ثابت نہیں ہوتی، اس میں فصل کا باعث نہیں بنتی۔ نہیں سمجھو بات، دوبارہ سمجھو۔ توجہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اعتراض یہ تھا کہ ابتدا سے مراد ابتدا کیا ہے؟ حقیقی ہے یا بسم اللہ شریف کے بعد ہے؟ توجہ ہے؟ تو اس کا پہلا ہم نے جواب دیا ابتدا سے مراد ابتدا عرفی ہے، یہ جواب بالکل سال، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم نے جواب دیا کہ ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی، اور بسم اللہ شریف کتاب کا جز نہیں ہے، کتاب شروع ہو رہی ہے کلمۃ لفظ وضع لمعنى المفرد سے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جواب ہو گیا۔ پھر اس پر اعتراض کہ الکلمہ تو سے ابتدا حقیقی ہے، الکلمہ کی تعریف سے بات تو معقول ہے، الکلام کی تعریف سے ابتدا حقیقی یہ تو غیر معقول ہے، وہ تو کلمہ اور وہ بات نہ جانے کہاں جا کر آ رہی ہے وہ تعریف، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم نے کیا جواب دیا؟ اس کا ہم نے جواب دیا یہاں پر کلمہ اور کلام کی تعریفوں میں سے ہر ایک سے ابتدا حقیقی نہیں کہا، بلکہ مجموعے سے ابتدا حقیقی کہا ہے۔ کیا؟ ہر ایک سے ابتدا حقیقی نہیں کہا،
مجموعے سے ابتدا حقیقی کا ہے، کلمہ اور کلام کی تعریفوں کے مجموعے سے ابتدا حقیقی ہے، یہ جواب دیا. ٹھیک ہے. اس پر پھر اعتراض کہ مجموعے والی بات اب تب کرتے جب کہ دونوں تعریفیں اکٹھی ہوتی. حیت مجموعیہ بن سکتی، بسم اللہ لائے اور کلمہ کی تعریف لائے، پھر کلام کی تعریف لائے. حیت مجموعیہ بن سکتی تھی تو لہٰذا آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کے مجموعے سے تعریف، ان کے مجموعے سے ابتدا حقیقی ہو رہی ہے. یہ جو حیت بنی ہے، حیت مجموعیہ بنتی ہی نہیں ہے. کلمہ کی تعریف ہے، بیچ میں تقسیم ہے، وجہ حصر ہے، ٹھیک ہے نا. آگے چل کے کلام کی تعریف ہے، یہ حیت مجموعیہ بن ہی نہیں سکتی. یہ بیچ میں جو فصل کثیر ہے، یہ حیت مجموعیہ کے انعقاد سے مانع ہے. اعتراض بنا نہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض تو اس کا ہم نے یہ جواب دیا. پہلے جو میں نے گفتگو کی ہے اس سے یہ چونکہ خلاصہ ہے اس لیے سال انداز میں کر رہا ہوں. یہ پتہ نہیں وہ سال تھی، یہ سال ہے، جو بھی ہے سمجھ آ رہی ہے، بس سمجھ آنی چاہیے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ جو بیچ میں تقسیم وغیرہ ہے، اعتراض یہ ہوا کہ ہم نے جواب کیا دیا؟ ہم نے جواب دیا کہ یہ جو حیت مجموع اس کے مجموع سے ابتدا حقیقی ہے. تو اعتراض یہ ہوا کہ حیت، یہ جواب آپ جب بنا سکتے ہیں مجموع سے تعریف، مجموع سے کہ ابتدا حقیقی ہے، جب کہ حیت مجموعیہ بنے. حیت مجموعیہ بنتی نہیں ہے، بیچ میں یہ جو تقسیم وغیرہ ہے یہ حیت مجموعیہ کے انعقاد سے مانع ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ بسم اللہ شریف، آپ یہ کہتے ہیں بسم اللہ شریف سے ابتدا حقیقی ہے، بات معقول ہے، مطلب پورے مجموعے سے. لیکن اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بسم اللہ کہہ کے بیچ میں اور باتیں شروع کر دی. ان کے بعد آپ نے کہا الرحمن الرحیم. اب آپ کہیں بسم اللہ اور وہ باتیں اور الرحمن الرحیم اس مجموعے سے ابتدا حقیقی، یہ بات غیر معقول ہے، کیونکہ وہ جو باہر کی باتیں ہیں، غیر متعلقہ باتیں ہیں، یہ حیت مجموعیہ کے انعقاد میں رکاوٹ ہے، مانع ہیں. سمجھے بات کو؟ تو اس کا یہ اعتراض تھا. اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ جو بیچ میں گفتگو آئی ہے نا، یہ حیت مجموعیہ کے انعقاد سے مانع نہیں ہے، یہ اسی کے جو ہے نا وہ ضمنی اور متعلقات سے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ اسی کے متعلقات ہیں. کس کے متعلقات ہیں؟ آپ کے جو تقسیم ہے وہ تعریف کا تو تتمہ ہے، یہ غیر متعلقہ بات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ مثال کے طور پہ مد میں اضافہ کر دیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو مد میں اگر آپ اس میں طوالت کر دیتے ہیں تو وہ یہ شمار نہیں ہوتا، وہ غیر متعلق شمار نہیں ہوتا، وہ حیت مجموعیہ کے انعقاد سے معنی نہیں بنتی. بات پتہ نہیں سمجھو نہیں؟ اور ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. ابتدا کی کلمہ اور کلام کی تعریف سے کیونکہ بحث کی جاتی ہے، بحث کی جائے گی اس کتاب میں ان دونوں کے احوال سے. وجہ ہے ان احوالہما، اصل میں رد ہے ان لوگوں پر. ذہن میں رکھنا کہ اس میں اختلاف ہے کہ جو علم نحو ہے اس کا موضوع فقط کلمہ ہے، فقط کلام ہے، یا دونوں ہیں. جمہور کی رائے یہ ہے کہ دونوں ہیں. جمہور کی رائے ہے کہ دونوں ہیں. سمجھے بات کو؟ بعض حضرات نے موضوع کلمہ کو بنا کے مباحث متعلقہ بالکلام کو موضوع کے کلمہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. بعض نے کلام کو موضوع بنا کے مباحث متعلقہ بالکلمہ کو کلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. لیکن دونوں تکلف ہیں. توجہ ہے؟ دونوں تکلف ہیں. جب مباحث کلمہ کے ساتھ مباحث کثیرہ متعلق ہیں، کلام کے ساتھ مباحث کثیرہ متعلق ہیں، ابحاث مستقلہ کا ان کے ساتھ تعلق ہے، جب ابحاث مستقلہ ان کے ساتھ تعلق ہے، اب ان کو جوڑنا کلمہ کے ساتھ تکلفات بعیدہ کے ذریعے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. کلمہ کے ابحاث کو کلام کے ساتھ جوڑنا، کلام کے ابحاث کو کلمہ کے ساتھ جوڑنا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کہا؟ ان احوالہما، اشارہ کر دیا موضوع دونوں ہیں، ایک نہیں ہے. آپ تکلف کر کے ایک بنانے کی کوشش نہ کریں. بات سمجھے نہیں؟ یہ ان احوالہما میں بھی فائدہ ہے. کس چیز کا؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موضوع دونوں ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے کلمہ کے ابحاث کو کلام کے ساتھ جوڑا یا کلام کے ابحاث کو کلمہ کے ساتھ جوڑا. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علم کا موضوع ایک ہوتا ہے،
علوم کا امتیاز کیا ہے موضوعات سے ہوتا ہے. تو ایک موضوع ایک علم، موضوع دو ہیں تو ایک علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان حضرات کا یہ کہنا ہے. تو اس کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ موضوع متعدد ہوں، علم ایک ہو سکتا ہے جبکہ جہت واحدہ وہاں پر موجود ہو. یہاں جہت واحدہ موجود ہے، سمجھے بات کو. ان کا پھر ایک اور اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ابحاث کی وجہ سے آپ دو موضوع بنا رہے ہیں تو پھر جو مرکب غیر اسنادی ہے اس سے بھی تو بحث کرتے علم نحو. سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر موضوع تین بناؤ، کلمہ، مرکب غیر اسنادی، مرکب اسنادی. تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں بھئی مرکب غیر اسنادی سے بہت ہی قلیل مباحث متعلق ہوتے ہیں، انتہائی کم. ان کو جوڑا جا سکتا ہے کسی ایک سے، بالخصوص مرکب اسنادی سے. سمجھ رہے ہو نا؟ باقی یہ جو دو ہیں کلمہ اور کلام، ان سے کثیر مباحث متعلق ہے. ان کو ایک دوسرے کتابیں بنانا تکلف سے خالی نہیں ہے. بات سمجھے ہو نہیں؟ کیونکہ بات کی جاتی ہے، کی جائے گی اس کتاب میں ان دونوں کے احوال کے بارے میں، تو جب تک ان کی معرفت حاصل نہ ہوگی کیسے بات کی جائے گی ان دونوں کے احوال سے متعلق؟ کافی.